جو آج یہ اتفاقیہ طور پہ پروفیسر صاحب پکڑے گئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی نشاندہی کر دیتا تو آپ کی آخرت سنور جاتی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر کوئی کہے نا کہ رشتہ فلاں لڑکی کا جو ہے نا ہم نے کرنا ہے، تو پتہ کیا جائے گا کہ اس لڑکی کا وہ لڑکی کہاں سے فارغ التحصیل ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھی ہے. اچھا اس یونیورسٹی سے، اب اس یونیورسٹی کی بدنامی کی وجہ سے وہاں رشتوں میں دراڑ پڑے گی. میں آپ کو یونیورسٹیز کے نام بتاؤں گی، میں آپ کے وزٹس پلان کراؤں گی جب یونیورسٹیز کھلی ہوتی ہیں. واللہ آپ کو اگر کارنر سے چرس کی اسمیل نہ آ رہی ہو، یا سگریٹ کرتی ہوئی خواتین یا مرد حضرات یا بچے بچیاں اس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو نہ نظر آ رہے ہو نا، تو آپ آئندہ مجھے کہنا رابی پیرزادہ جھوٹی ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ایشوز یہ بنائے ہیں، جن کی نازیبا تصویریں اور یہ سارا کچھ ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو، کوئی بات نہیں، نیور لوز ہوپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. ابھی ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جو یونیورسٹی ہے، اب مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اگین اسلام کا نام. اب اس میں یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایک ٹیچر جو تھا، ہی واز گوئنگ تھرو سم، کوئی لگے ہوئے تھے جو پولیس کی چوکی وغیرہ ہوتی سے گزرا، پولیس نے ایک نارمل چیکنگ کی. اچھا جب نارمل چیکنگ کی تو ان کی گاڑی سے منشیات، ڈگی سے وہ آئس اور پتہ نہیں کون کون سی منشیات، پتہ نہیں کوکین، پتہ نہیں کیا کہ یہ سارے نکل ہیں. اس کے بعد انہوں نے بائی چانس ان کا فون چیک کیا ٹو سی کہ وہ کس کو سپلائی کرتے ہیں، تو فون کے اندر کوئی 5-6 ہزار بچیوں کی نازیبا ویڈیوز اور بچیوں کی نازیبا تصاویر، برہنہ اور نیم برہنہ حال، besides the drugs they were using. اب یہ ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے، اور میں آج آپ کو کھل کے ایک بات بتاؤں. یونیورسٹیز کو تو میں نے کہا تو انہوں نے مجھے ہی بین کر دینا. میں آپ کو یونیورسٹیز کے نام بتاؤں گی، میں آپ کے وزٹس پلان کراؤں گی جب یونیورسٹیز کھلی ہوتی ہیں. واللہ آپ کو اگر کارنر سے چرس کی اسمیل نہ آ رہی ہو، یا سگریٹ کرتی ہوئی خواتین یا مرد حضرات یا بچے بچیاں اس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو نہ نظر آ رہے ہو نا، تو آپ آئندہ مجھے کہنا رابی پیرزادہ جھوٹی ہے. یہ میں مین بڑی یونیورسٹیز کی بات کریں جس میں ایڈمیشن بڑی مشکل سے ملتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت 72% عورتیں خواتین اسموکرز ہیں. دس از ہیپننگ ان آر سوسائٹی. تو اس کی وجہ کیا؟ ہم ایک بڑا آسان سا ورڈ کر دیتے ہیں جی دین سے دوری ہے. تو دین سے دوری ہے تو کیوں دین سے دوری ہے؟ آپ لوگ کریں نا دین کے قریب، کیوں نہیں کرتے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں. پہلی چیز جو معاشرے کو خراب کرتی ہے وہ شراب، دوسری کرتی ہے پورنوگرافی، تیسری چیز سب سے زیادہ معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے وہ ہے سود. اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان، اب وہ پیسہ ہے نا یہ شر لے کر آتا ہے. پیسہ نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. کیا مطلب؟ آزمائش. اس کے لیے سب سے بڑا حل میرے پاس یہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. کونوا مع الصادقین، یہ قرآن کا حکم ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیں جو بندہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی حرارت، اس کا کرنٹ اس کے اندر ضرور آئے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ اگر کسی خوشبو والی دکان کے پاس سے گزرے تو خوشبو نہ بھی لگائے لیکن خوشبو لے کر آئے گا. اسی طرح بھٹے کے پاس بیٹھے تو وہ ظاہری بات ہے اس کی حرارت انسان کو ملے گی. یہی چیز جو ہے وہ نیک صحبت کا اثر ہے. 52,000 students are there in that university. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا؟ وہ جو خاموشی ہے، جن کو پتا تھا ان کی خاموشی مجھے لگتا ہے کہ ظلم سہنا جو ہے وہ ظلم کرنے کے برابر ہے. Why were they quiet? Why didn't they speak about it? Why didn't they inform anybody? یا تو پھر پوری جگہ ہی کرپٹ ہے کہ وہ جس کو بتائیں گے وہ بھی کرپٹ ہے، جس کو پرنسپل بھی کرپٹ ہے، وائس پرنسپل بھی کرپٹ ہے، سٹاف بھی کرپٹ ہے، کوئی ایک بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یا 52,000 لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی ٹھیک نہیں ہے جو بتا دے یار میری اور فرینڈز میں لڑکیوں کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. میں بتا دوں آپ کو، یہ تو میرا پکا بلیف ہے کہ اگر کوئی بات، میں اپنی فیملی میں بھی جب میں نے کوئی بات پھیلانی ہوتی ہے نا، میں اپنی 1-2 کزنس کو کہہ دیتی ہوں یار یہ کسی کو بتانا نہیں، بس یہ کہنا پورا ہوتا ہے. وہ ایسی بات روٹیٹ کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے، اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. جن لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز یا تصاویر وہاں پر ہیں، ان لڑکیوں کا فیوچر جو ہے وہ اس وقت بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی، ان میں سے بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہی ہوں گی، کوئی کسی اور جگہ پر ہوگی، کسی سوسائٹی، کسی گھر کی عزت ہوگی، کسی فاؤنڈیشن میں ہوگی، کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوگی. بٹ ویئر ڈز شی اسٹینڈ ناؤ؟ تو یہ جو ایک مجرمانہ خاموشی ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب آپ یہ بتائیں، تاکہ آگے جو ہے نا بہت ساری یونیورسٹیز میں اور بھی ہو رہا ہے، بہت ساری لڑکیاں ابھی بھی خاموش ہوں گی، لڑکے بھی خاموش ہوں گے. تو اس مجرمانہ خاموشی کے بارے میں آپ نے پلیز انہیں یہ آگاہ کرنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے. عورت ہوتی ہے نا، وہ اس کی جو وہ نمائندگی ہوتی ہے، اپنی نمائندگی کری ہوتی ہے اپنی ماں کی، اور بیٹا کر رہا ہوتا ہے اپنے باپ کی. پوری نسلوں کا جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے معاملہ.
لیکن آپ کا ان بچوں کا سب سے پہلا مجھے مرض جو مجھے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کے بعد والدین کے ساتھ بھی ان کا تعلق انتہائی کمزور ہو گیا، جنہوں نے والدین کو نہیں آگاہ کیا، نہیں بتایا. اور پھر تیسرا معاملہ یہ ہے فیم، نمبروں کی دوڑ، اور اس والے سے منی، لسٹ، ان چیزوں کے چکروں میں سر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. آج اگر کوئی کہے نا کہ رشتہ فلاں لڑکی کا جو ہے نا ہم نے کرنا ہے، تو پتہ کیا جائے گا کہ اس لڑکی کا، وہ لڑکی کہاں سے فارغ التحصیل ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھی ہے. اچھا اس یونیورسٹی سے، اب اس یونیورسٹی کی بدنامی کی وجہ سے وہاں رشتوں میں دراڑ پڑے گی، اور یہ بہت زیادہ ان کے آگے آنے والے مستقبل کو بہت زیادہ سوال. ایک دوسرے کے راز اس طرح کی باتیں کیوں نہیں پھیلاتی، کیوں نہیں بتاتی؟ چور کی داڑھی میں تنکے والا معاملہ ہوا کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک خود بھی جب کسی کرائم میں ملوث ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دم کٹی بلی یہ کنسیڈر کرتی ہے اگلی بلی کی بھی دم کٹی ہوگی. لومڑی، اچھا انگریزی میں تو لومڑی کی دم کٹ گئی، سب کو بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر یہ کہ اب وہ اس میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ڈڈو کے گواہ ڈڈو، یعنی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی بندہ خسرا ہوتا ہے. تو بس یہ معاملہ ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، توبہ استغفار کے دروازے کھولیں، اللہ سے رجوع کریں، اور ساری ان چیزوں کو پسے پوچھ ڈال دیں. جب آپ نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جس میں بچے ماں باپ کے پاس نہیں آ سکتے، and بچے do not create the ماحول، it's the parents that create the ماحول. پولیس کے پاس آپ کے پاس یہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے این جی اوز کے پاس آپ کا you will not find this trust، آپ کے پاس ٹیچرز کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس مینجمنٹ کے پاس نہیں، آپ کے پاس والدین، there is not an atmosphere of trust. آپ نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ منکر پھیل رہا تھا. یہ بات تو ٹھیک ہے، جو اگر غلطی سے جو ہے کوئی لڑکی اس میں خود ملوث ہوگی، اس کا تو وہ تو نہیں اب جا سکتی کہیں پہ، لیکن وہ لڑکی جو شریف لڑکی ہے، جو اپرائٹ لڑکی ہے، اس کو تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اس کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا. یا کسی لڑکے کو بھی پتا چلا ہوگا اگر چلو وہ سٹینڈ لے لیتا، یا کسی ٹیچر کو پتا چلا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے جن لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا وہ گناہ گار ہیں، اللہ کے سامنے مجرم ہیں. اور یہ صرف ایک یونیورسٹی کی بات بالکل ہے، بہت زیادہ. آپ نے جیسا کہ آبزرویشن اپنی بتائی، میں خود یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے، تو آپ یہ درست فرما رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک اب تبدیل ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وجہ پوچھی. آج کے بچے کو آپ اس طرح نہیں بچا سکتے جیسے پہلے ہمارے پیرنٹس بچا دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں تو پیرنٹس کہتے تھے بھائی تم نے یہ نہیں دیکھنا، یہ غلط چیز ہے، بری چیز ہے، تو ٹھیک ہے ہم رک جاتے تھے. لیکن آج اگر کسی کو آپ کہتے ہو نا کہ یہ بری چیز ہے، تو اس کے ذہن میں کویشچنز پیدا ہوتے ہیں. آج کا جو مسلمان لڑکا لڑکی ہے وہ ایک سائنٹیفک دور میں ہے، وہ ہر چیز کی ریشنل جسٹیفیکیشن چاہتا ہے. ہر چیز سے گوگل کر لیتے ہیں، اگر کوسچن اب سمپل تو ہم پکڑ کے آپ چھوٹا بچہ میرا مطلب ابھی وہ 5 سال کا ہے، اس کو ہر چیز سرچ کرنی آتی ہے گوگل کے اوپر. ہر لڑکی کے اوپر پیدا ہوتے ہی جو سب سے بڑی تلوار لٹکائی جاتی ہے نا کہ بہن تو نے اچھی جگہ پر شادی کرنی، چاہے وہ بیچاری سائیکو ہو جائے. اب نئی شادی ہو رہی تو اس کی ماں سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ بھی سائیکو کر رہی ہوتی ہے. پھر لڑکیاں بچیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ ڈرگس کی طرف جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح پھر وہ پیسے کمانے کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے لگ جاتی ہیں. پریکٹیکل بتائیں کہ اگر ایک لڑکی نے ڈپریشن سے نکلنا ہے، اپنی زندگی کا وہ ایک بلاک سا توڑنا ہے، وہ کیا کرے؟ آج تک عورت کو ہم نے اس طرح نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے تھا. ہم سمجھتے ہیں ویمن امپاورمنٹ از میرا جسم میری مرضی، بٹ دیٹس when she is the weakest. کہ we start this narrative, we start this conversation, we start exploring the idea to what truly is a woman. ہم ان بچیوں کو اس طرف لائیں کہ تم نے as a woman اپنی strength کیا ڈھونڈنی ہے اور وہ کیا ہے، ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. and believe me we haven't really explored it. ویسٹ میں یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں really کہ فیمینن انرجی کیا ہے، لڑکی بننے کا مطلب کیا ہے. لڑکی ایک کریٹو فورس ہوتی ہے، she flows like the water, she's not rigid like a man and many other of these things. استاد کا مرتبہ جو ہے وہ آج کل یہ جو اتنا نیچے ڈیگریڈ ہو گیا، اتنا نیچے گر گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پرابلم بچیاں ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مارکس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، یا پرابلم وہ ٹیچرز ہیں جو کہ اپنے لیے ان کو یوز کرواتے ہیں؟ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیزگنیشن کو جانچیے، وہ انہوں نے کیا فرمایا اپنے لیے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور پھر میں ساتھ ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے، اس کا میں بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، ارسطوٹل، ارسطو. وہ کہتا ہے کہ باپ میرا وہ ہے جو مجھے اوپر سے نیچے لے کے آئے، استاد وہ ہے جو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ یہ سارے معاملات جو آج کل ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالج، اسکولوں میں کیوں ہو گئے؟ ایک تو مارکس کی ڈور ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچروں کے ہاں، میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں بڑا دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب آگے پروفیشنلزم
اور پھر پروفیشنلزم جب آ جاتی ہے تو ہماری چیزیں ساری صلاحیتیں مادی چیزوں کے حصول کے لیے لگ جاتی ہیں, تو تربیت کا عنصر مائنس ہو جاتا ہے, آخرت کا تصور وہ سب مائنس ہو جاتا ہے. بس روکڑا کماؤ, پیسہ کماؤ, اور جناب والا جو ہے نا وہ ان کو قریب کرو. میں آپ کو یہی کہوں گی, دیکھیں اس پروگرام کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ٹیچرس شوڈ لرن, وکٹمس اور the girls involved should They have learn, to, yes. and the girls who knew them should learn also. میں ایک آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں قصہ سناؤں گی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن لڑکیوں کو یا جن ٹیچرس کو پتا تھا وہ ہمارا کام نہیں, ہم چپ رہیں گے کہ وہ بخشے جائیں گے. نہیں, ایک دفعہ رشتے آئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی ایک بستی ہے, اس میں سارے لوگ بڑے برے برے کام کرتے ہیں, اس بستی کو تباہ کر دو. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, انہوں نے کہا اللہ وہاں پر ایک شخص ہے جو بڑی عبادت کرتا ہے, وہ تیرا نام لیتا ہے, گناہ بھی نہیں کرتا, تو اس کو کیوں تباہ کرا؟ اللہ نے کہا کہ جو تباہی ہے وہ اس کے گھر سے شروع کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی طرف نہیں لے کر آ رہا. خاموشی بھی گناہ ہے. جو آج یہ اتفاقیہ طور پہ پروفیسر صاحب پکڑے گئے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی نشاندہی کر دیتا تو آپ کی آخرت سنور جاتی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اور باقی میں جن بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ایشوز یہ بنائے ہیں, جن کی نازیبا تصویریں اور یہ سارا کچھ ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو کوئی بات نہیں, نیور لوز ہوپ, اللہ پہ یقین رکھو, دنیا کو کچھ پروف نہیں کرنا. یہ جو آپ لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں نا, ان سے کوشچن یہ نہیں ہونا, جو آپ سے بول رہے ہیں نا کہ کرن نے یہ کیا, نازیہ نے یہ کیا, سائمہ نے یہ کیا, جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بیٹا تم ادھر آؤ نا, تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ تم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ لکھا ہے نا کہ مجھے توبہ کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے. گناہ میں نا بڑی لذت ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا ایک ایول سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جب آپ اس ایول سیٹسفیکشن کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف آتے ہیں نا, تو سمجھے آپ بڑا خزانہ چھوڑ کر آ رہے ہیں, تو وہ اللہ کو بندہ کیوں نہیں پیارا ہوگا. تو آئی ہوپ کہ ہم یہ جو یونیورسٹی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, ہم نے اس کے واقعے سے بہت سبق سیکھا ہوگا. اور جن اسکولز اور کالجز میں حرکتیں ہو رہی ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ تھوڑا سا ڈیئرنگ ہوں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپوز دیم لائک کہ تم جا کے خود ہی ان کے سامنے لڑنا شروع ہو جاؤ. اتھارٹیز کو بتائیں. جزاک اللہ.